سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے گا آپ، کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم مل کر چلیں گے. اور انتہائی کمال ہستی ہیں صاحب کہ دنیا کو کیا ہی ٹھوکر ماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کیا کہ جسے رہتی دنیا تک لوگ سر اٹھا کر دیکھتے رہیں گے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ٹھوکر مار کر دنیا سے نکل جانا. مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، وہ جن کو اللہ اپنا بنا لے، وہ جن کو اللہ اپنے راستے پر چلا دے، لہٰذا جو اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ اپنے تلخ و شیریں تجربات سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. انہی میں سے کچھ دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا جاتے ہیں اور زندگی کو مانند حباب یعنی بلبلے کی طرح سمجھتے ہیں اور دنیا کو ٹھوکر پر رکھا کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کی مانند ہے، زندگی کی شام ہوتے دیر نہیں لگتی، لہٰذا وہ حرص و ہوس کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی صداقت کی راہوں کے مسافر بن جایا کرتے ہیں. ناظرین کرام، امام الارض، مرشد خلق، مقتدائے قوم، پیشوائے امت، منبع فیوز و برکات، سید الاصفیاء، سرخیل صوفیاء، سلطان التارکین، برہان السالکین، مقرب بارگاہ رب العالمین، سلطان السالکین، مملکت دنیا کے تارک، سلطنت عقبہ کے صاحب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن پر تعیشات زیست فریفتہ تھیں، مگر کہیں حقیقی منزل کی تلاش بھی انہیں بے قرار رکھتی تھی کہ جیسے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پایا تھا. دنیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، ظاہری بادشاہت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی ٹھوکروں پر تھی، دبیس قالین قدموں کے نیچے اور رعایا اشارے پر تھی، سلطنت تھی، جاؤ حشمت تھی، دربان تھے، درباری تھے، خزانہ تھا، پروٹوکول تھا، دنیا کی ساری آسائشیں ایک جنبش ابرو پر تھیں. لیکن دنیا کی کوئی ایسی شے نہ تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میسر ہو اور آپ اس کی طرف میلان رکھتے ہوں، بلکہ یوں کہیے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فنگر ٹپ پہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اپنی راہ میں ان کو بلانا چاہتا تھا، ان کو اپنے لیے چن چکا تھا. ناظرین کرام، پھر دنیا نے دیکھا کہ ساری آسائشیں ہونے کے باوجود نرم و عالی شان بستروں پر بھی آپ بے چین رہتے تھے. وجود ان کا شاہی دربار میں ہوتا اور روح اللہ کے دربار میں ہوا کرتی تھی. پھر ان کو ان کی اصل سنا دی گئی اور ان کا اصل راستہ ان کو دکھلا دیا گیا اور اصل منزل ان کو بتلا دی گئی. لہٰذا بے چینی اور بے کلی مسلسل آپ کے اندر بڑھتی رہی، یعنی آپ کے وجود کے اندر بڑھتی رہی. روح تھی جو کسی ایک مقام کا مستقل طواف کر رہی تھی. پھر حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ عشق حقیقی کے رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ سلطنت بلخ کو اس طرح ٹھوکر ماری جیسے مٹی کا برتن ہو یا سنگریزیں ہو. غرض یکدم سلطانی چھوڑ کر، مکمل پروٹوکول چھوڑ کر، یعنی لباس فاخرہ کو اتار کر، توبہ کا لبادہ پہن کر، فقر کے راستے پر چل کر، دنیا سے بے رغبت ہو کر اور زہد و تقوی کو اپنا کر، اپنا تن یعنی اپنے تن پر جو عالی شان لباس ہر وقت رکھا کرتے تھے اس کو مزین
رکھا کرتے تھے، خوشبوؤں سے معطر رکھا کرتے تھے، اس تن پر بغیر کرتے کے جاڑے میں ایک موٹا ٹاٹ سجا کر اور گرمیوں میں جسم پر 2 کپڑے یعنی چادر اور تیبن کی صورت میں ڈال کر، جن کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، یعنی ظاہری سلطنت کو چھوڑ کر باطنی سلطنت کے سلطان بن گئے۔ وہ ہاتھ جن کے اشارے پر سلطنت کا سارا نظام تھا، جن کی انگلیوں پر یوں کہیے کہ سارا نظام تھا، وہ ہاتھ کھیت کاٹ کر مزدوری کمانے میں لگ گئے۔ وہ جسم جو نرم بستروں کا عادی تھا، وہ ہر وقت روزے رکھنے لگا اور راتوں کو قیام و نماز کے مزے لینے لگا۔ دنیا سے بے رغبت ہوئے اور سلوک کے راستے کے ایسے تاجدار بنے کہ پیران کبار، اولیاء نامدار، مشائخ اعظام اور صف اول کے اولیاء میں آپ شمار ہونے لگے۔ خود فرماتے ہیں کہ سمجھدار اور دانش مند انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ زمانے کے اولیاء جن کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مفاتیح العلوم پکارتے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سید العرفاء یعنی سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امیر عمرہ پکارا کرتے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بادشاہوں کے بھی بادشاہ اور دینی بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں، سب کے سب آپ کی عظمت کے معترف اور سب آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مقام و مرتبہ اور اکرام و احترام کا یہ عالم تھا ناظرین کہ جب مکہ پاک پہنچے تو وہاں کے علماء و مشائخ جو کبار علماء و مشائخ تھے، مکہ پاک سے باہر نکل کے آپ کے پروٹوکول کے لیے آپ کے استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں علم حدیث میں بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کلام و افعال میں اور اپنے احوال میں یگانہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مسلمانوں ہی کو متاثر نہیں کیا ناظرین، بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو، سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ ذرا خود اپنا سیلف انالیسس کر لیجئے ان جملوں کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں 3 چیزیں یہ ہیں: اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوسری بات حالت نماز میں، اور تیسری بات ذکر و فکر اور شغل عبادت کے وقت۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، ان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کمال ہستی ہیں صاحب، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے کہ دنیاوی بادشاہت کو ٹھوکر مار دینا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آج دنیاوی بادشاہت اور دنیا ہی تو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی اصل میں۔ خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی بادشاہت عطا کی تھی، تھوڑا لوگوں کی ذرا سمجھنے کے لیے کہ صاحب وہ کوئی کسی ایک گلی کی بادشاہت نہیں تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن کمال یہ کہ اس کو ٹھوکر مارے، تو کیا تھا وہ بتائیے۔ اور پھر توبہ کا جو دروازہ آپ کے لیے کھلا، اور کمال یہ ہے کہ جو وجوہات بنی وہ بتائیے کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت تمہید میں آپ نے بات اشارہ کر دی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام قدرت کے مطابق انسانوں کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی راہ انابت پر لگا دیتا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بنیادی طور پر یہ انسانیت کا وہ گہرے مطالعے کی جگہ، اگر جو لوگ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیں، کہ ایک وہ انسان جو اپنے باطن کے اندر خیر اور شر کی طاقت لے کر کھڑا ہے، اس کے باطن میں خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے عوامل بھی موجود ہیں، دنیا کی محبت میں الجھنے کے عوامل بھی موجود ہیں۔ بے شک اس بیلنس کو قائم رکھتے ہوئے بادشاہی تک آئے، بادشاہ بنائے گئے، ساری آسائشیں دیکھیں، سب کچھ دیکھا، لیکن وہ رب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان والا تعلق تھا،
اس فطرت کو مدھم نہ پڑنے دیا، اللہ، اس پر گرد و غبار اور جہالت اور کفر، جہالت اور یعنی نادانی کے پردے وہاں نہ آنے دیے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جب چلتا ہے تو بندے کو ملتا وہی ہے جو اس کے قابل اس کا ظرف ہوتا ہے، کہنے یعنی جیسا پیمانہ ہے ویسا ہی انڈیلا جاتا ہے، ویسا انڈالا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے بچپن سے لے کر جس انداز سے آپ بادشاہی تک گئے، اگرچہ ظاہری طور پر کچھ تعیشات اور ظاہری طور پر کچھ فراخی کی وجہ سے طبیعت میں وہ دنیاوی پن کی چیزیں ضرور ملتی ہیں، لیکن اصل فطرت قابو رکھی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت چل رہی تھی، یعنی فطرت سعید جو ہے وہ موجود تھی، وہ موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس فطرت سعید کی وجہ سے آپ کا انتخاب وہاں کیا گیا۔ اب جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لامحالہ انسان ہونے کے ناطے جب دنیاوی آسائشوں کو دیکھتے ہیں تو انسان پر آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جسم کا غلبہ ہے وہ ویسے رکھا ہے تاکہ دنیا کے ماحول میں اس کو آزمایا جائے کہ اللہ کے ساتھ وہ الستو بربکم قالوا بلا والا عہد بھی یاد ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی وہ فطری صلاحیت بھی اس کو یاد ہے، یا وہ ساری چیزیں بھولنے کے بعد یہ دنیا کی مستی میں، دنیا کے مال و متاع میں اور عہدے منصب میں اتنا ہی کھو گیا ہے کہ وہ جو مسئولیت کی جگہیں تھیں وہ ساری مدھمی کر گیا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی بدبخت بنا رہا ہے اور آخرت کی گرفت میں بھی جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ اس اعتبار سے بطور انسان کے اور عالی النسب ہونے کے، آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کے باقاعدہ اسباب پیدا فرمائے۔ اب دیکھیں آپ کو توبہ کیسے کرائی جا رہی ہے اور آپ اس توبہ کو اپنی توبہ سمجھ کیسے رہے ہیں۔ آپ رات کے وقت توبۃ النسو میں بھی تبدیل کیسے ہوئی؟ توبۃ النسو میں بھی تبدیل ہوئی۔ آپ رات کو سوئے اور آپ اکثر متفکر رہتے تھے۔ ہمیشہ ایک حدیث مبارکہ میں سنوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو ہیلپ اور مدد کا معاملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے اے بندے پہلا قدم تو اٹھا، پھر میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا، اللہ تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اگر وہ قدم میں نے ہی اٹھانے تھے تو پھر یہ حساب و کتاب کا نظام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، تو لہٰذا پہلا کام ہے تیرا، جب تو تھوڑا اپنے آپ کو آگے کرے گا پھر ہم تجھے انتخاب بھی دے دیں گے، میری رحمت تجھے اچک لے گی۔ تو وہی معاملہ تھا، آپ رات کو متفکرانہ جاگتے رہتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ یہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ارواح کو پیدا کر دے، اپنی خلافت و نیابت کا گہرا احساس فطرت میں ڈال کے بھیجا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہو، یہ دنیا کے حکمران نہیں ہو۔ ہاں دنیا کی حکمرانی کے ساتھ میری خلافت چلا سکو پھر تو رکھ لینا، ورنہ دنیا کو چھوڑ دینا، میری خلافت کا اور میری رحمت کا حقدار بننے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ کا جب متفکر رہتے تھے تو آپ رات جاگ رہے تھے نیند کی حالت میں، سنا کہ ایک بندہ چھت کے اوپر کوئی آواز چلنے کی آ رہی ہے، تو آپ نے جب آوازیں دیں بھئی آپ کون ہیں؟ اپنے محل میں اپنے عالیشان بستر کے اوپر لیٹے ہوئے، ہاں عالیشان بستر میں خوبصورت محل میں متفکرانہ کیفیت میں، اس نے کہا جی میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا یار عجیب بے وقوف آدمی ہے کہ چھت پر بھی اونٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بے وقوف میں نہیں، آپ بھی خود سوچ لیں کہ ایسے محلوں میں سو کر اور نرم بستروں پر سو کر بھی خدا کی صحیح محبت مل سکتی ہے۔ یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو آپ کو اندازہ لگا، یعنی انٹیوشن قدرت نے دے دی کہ تو کسی اور راستے کا مسافر ہے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ نے دربار لگا ہوا تھا، اسی دربار میں ایک بزرگ ہے اور آ کر کہنے لگے جی میں مسافر ہوں تو میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ فرمایا بھئی آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ عجیب آدمی ہیں، یہ ایک بادشاہ کا محل ہے اور یہاں باقاعدہ عدالت لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے جی میں رہنے آیا ہوں، یعنی یہ سرائے گاہ نہیں ہے، سرائے گاہ نہیں۔ تو آپ نے کہا ذرا میری بات کو توجہ سے آپ سنیں، تو بادشاہ متوجہ، آپ
وہ کہنے لگا جی آپ سے پہلے کون تھا؟ ہاں آپ نے کہا میرا والد. میرے والد ان بادشاہ سے پہلے میرا دادا، آپ کے بعد. تو انہوں نے کہا صرف یہی ہے کہ اس سرائے کو ہم صرف رات دن ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں یا وقفہ ہی زیادہ آ گیا نا، ورنہ ہے تو بنیادی طور پر یہ بھی سرائے. تو اصل میں بنیادی طور پر قدرت الہی مسلسل آپ کو بیدار کر رہی تھی کہ تاکہ آپ قدم پر اٹھائیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کو مقام و مرتبے کی طرف بڑھائیں. اس کے بعد آپ شکار کے لیے جب جا رہے تھے تو شکار کی طرف جاتے ہوئے آپ کی سواری جب الگ ہوئی تو اس سواری کو اللہ نے زبان دی، ابراہیم بن ادم ٹوٹ تو رہا ہے لیکن صحیح پتہ نہیں ٹوٹے گا کب. تجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی طرف تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حتیٰ کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے اس زین سے بھی آواز آئی، جانوروں نے آپ کو آوازیں دیں. تو آپ سمجھ گئے تائید غیبی کہ میرے لیے اب توبہ کی طرف بڑھنا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ توبہ کی طرف بڑھے تو آپ اپنے زمانے میں موجود اولیاء کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو اپنی صورتحال بتائی. انہوں نے باقاعدہ آپ کو توبۃ النصوحہ کروائی. ٹھیک، یعنی یہاں جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ توبۃ النصوح کی طرف اس طرح گئے کہ سب سے پہلے اپنی جتنی بھی سلطنت تھی اس کو آپ نے ایک طرف کیا، لباس فاخرہ کو آپ نے اتار دیا، بادشاہت کو ایک طرف رکھا. دیکھیں نا کمال تو یہ ہے کہ 180 ڈگری پہ جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. ہمارے ہاں لوگ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو پچھلا جو کمایا ہوا تھا ہم نے، یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، پچھلا جو کمایا ہوا تھا وہ غلط راستے سے، وہ بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے اور پھر ہماری توبہ جو ہے قبول بھی ہو جائے. لیکن آپ نے جو ہے مکمل طور پر اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، یعنی ایک ٹاٹ جو ہے اپنے جسم کے اوپر ڈال دیا اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ بظاہر آپ وقت کے امام بنے. آپ کے القابات کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو اکابر صوفیہ اس زمانے کے یا اس کے بعد گزرے، جس انداز سے آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا اور خراج تحسین پیش کیا، بتائیے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک عظیم صوفی، ایک ولی کامل، ایک عارف جناب حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور بڑا خوبصورت آپ نے اور جامی صاحب نے جو ایک ان کا تعارف پیش کیا. تو مجھے قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ یاد آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. کہ وہ لوگ جو ایک استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ کی طرف سے بشارتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر ان کو استقامت عطا کی جاتی. یہ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک سرخیل اور ان کے قافلے کے سالاروں میں سے ایک نام حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. اور ابھی جب ہم سن رہے تھے کہ کیسے ان کو میسیجز دیے گئے کہ آپ اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور پھر کبھی محل میں سوئے ہوئے، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا. یعنی جنہیں چن لیا جاتا ہے، جنہیں راہ حق کی طرف لے جانا مقصود ہوتا ہے، جن پہ نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رب العزت ان کے لیے خود راستے بناتا ہے اور انہیں ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے. حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ان کا بڑا خاص ذکر کیا، اور ان کے بارے میں جو القاب انہوں نے عربی میں ذکر کیے ہیں وہ سب سے پہلے فرماتے ہیں القدوہ، کہ آپ کا لقب قدوہ ہے، اور قدوہ سے مراد رول ماڈل ہیں تمام صوفیاء کے لیے، تمام علماء اور مسلمانوں کے لیے. پھر فرمایا الامام، کہ آپ طریقت و تصوف اور شریعت کے امام ہیں. اور پھر فرمایا العارف، کہ صاحب معرفت ہیں. پھر فرمایا سید الزہاد، کہ آپ تارک الدنیا لوگوں کے سرداروں میں سے ہیں، یعنی زاہدوں کے سردار. زاہدوں کے سردار. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا العجلی، التمیمی، الخراسانی، البلخی، نزیل و دمشق. یہ سارے آپ کے القابات، آپ کے علاقوں سے جو نسبت. جی. اور اس طرح پھر آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے. اور آپ نے جو
جس زمانے میں آپ تشریف لائے ہیں وہ زمانہ جیسے آپ نے کہا اکابر صوفیاء کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت امام محمد باقر کی زیارت کی، جو اہل بیت اطہار کے عظیم امام ہیں۔ اچھا، ان سے فیض بھی حاصل کیا؟ ان سے فیض بھی حاصل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی۔ لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق، امام محمد باقر کا یہ زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب کیا ہے۔ یہ تمام ہستیوں سے انہوں نے اکتساب کیا ہے۔ اچھا، پھر خاص طور پہ جو اکتساب ہے وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو جو لقب حضرت سیدنا داتا علی اجویری نے ذکر کیا وہ امیر امراء ہے۔ بڑا خوبصورت جنید صاحب کسی نے جملہ لکھا ان کی سوانے میں، انہوں نے کہا یہ جو امیر امراء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تارک سلطنت دنیا ہیں اور صاحب سلطنت عقبہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک سلطنت ان سے چھڑوا کر ان کو اس سے بڑی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کو دلوں کا امیر بنا دیا، دلوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی، اور شریعت و طریقت کا امیر بنایا، اور دنیا اور آخرت کا امیر بنایا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے القابات میں سے ہے سالک طریق لقاء، کہ اللہ کی ملاقات کی راہ پہ چلنے والے، اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے والے، اور یگانہ عارف طریقت، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ یگانہ سے مراد کہ وحید، یکتا، بے مثال، آپ جو ہے وہ عارف طریقت ہیں، تن تنہا۔ ہاں، تن تنہا۔ اور سید اقران بھی کہا گیا۔ اقران قرن اور قرین سے ہے، یعنی وہ جو ہم سبق ہیں اور دیگر زمانے کے لوگ ہیں۔ زمانے کے لوگ کسی کو سردار مانیں یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو ان کے معاصرین نے اپنا سردار تسلیم کیا، سید اقران۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے انٹرو میں بجا فرمایا کہ جب وہ یہ تشریف لاتے، حالانکہ اکتساب کرنے والوں میں سے تھے، لیکن وہ کہتے جاء سیدنا و سندنا۔ یہ کیسی بات ہے، کیا خوبصورت ہے۔ امام اعظم جو ہیں سیدنا فرمائے، جنہیں امام اعظم کا لقب دیا جا رہا ہے، اور جو علم طریقت و شریعت کے بہت بڑے سردار ہیں، وہ انہیں جب پوچھا گیا کہ جناب آپ انہیں ایسا کیوں کہتے ہیں، تو کہا کہ ہم دیگر مصروفیات میں بھی مشغول رہتے ہیں، یہ صرف خدمت حق میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی لو صرف اپنے مولا سے لگی ہے، اور انہوں نے باقی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مفتاح العلوم یا مفاتیح العلوم کہتے۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرمایا طریقت کے جتنے بھی راستے ہیں اور جتنی بھی موشگافیاں اور جتنی باریکیاں ہیں، سب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو عطا فرمائی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے توکل کی آخر میں دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا وَشَكَا إِلَيْهِ كَثْرَةَ عَيَالِهِ، اور کہا جناب میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میرے کفالت میں لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا انظر کل من فی منزلے کا لیس رزقہ علی اللہ فحولہ الی منزلی۔ کہا اپنے گھر میں نظر ڈالو اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے نا، وہ سب میرے گھر میں بھیج۔ کیا توکل ہے، یعنی سب کا رزق جب اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، اور پھر سخت سردی کے عالم کے اندر اپنے احباب جو ہیں ان کو مسجد کے اندر بٹھاتے ہیں، دروازہ نہیں ہے وہاں، خود چادر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب ایسا کیوں ہے؟ کہا میں اپنے احباب اور تلامذہ کو سردی سے بچا رہا۔ اللہ، یہ ان کی خدمت خلق اور ان کے علم کا عالم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ گفتگو مزید کرتے ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو اسفار بھی بنیادی طور پہ مشاہدہ قدرت خداوندی کے لیے کیا کرتی ہیں، علم کے حصول کے لیے کیا کرتی ہیں۔ تو ایک تو آپ کے اسفار جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، آپ کی بیعت کے بارے میں بتائیے، آپ کی خلافت کے بارے میں بتائیے، پھر جو آپ کے مشہور مشائخ ہیں خاص طور پر جن سے آپ نے استفادہ کیا، ان کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ان کے لیے ایک لقب بیان کیا، سلطان التارکین۔ یہ بات کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس نفس کے ہوتے ہوئے اور زندگی کی رنگینیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو ترک کر دینا اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے ترک کیا، اور ترک کرنے کے بعد پھر سفر پر چل دیے۔ صوفیاء نے لکھا کہ یہ کہیں بھی ایک جگہ ٹکے نہیں سوائے دو مقام کے۔ آپ نے سب سے زیادہ وقت حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے قریب ایک غار تھی، اس میں 9 سال آپ نے گزارے، اور اس کے بعد آپ نے مکہ میں باقی زندگی گزاری، 15 برس تقریبا، باقی یہ سفر ہی کرتے رہے، باقی مزید سفروں میں زندگی گزار دی۔ آپ کے شاگرد حضرت شفیق بلخی نے ان سے پوچھا تھا اس بارے میں کہ آپ نے اس قدر سفر کیے ہیں کہ آپ کوچا کوچا کریا اور صحرا بہ صحرا گھومے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو آپ نے کیا خوب بات کہی، اپنے سفروں کو آپ نے چند لفظوں اور چند جملوں میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے کہ میں اس لیے صحراؤں میں سفر کرتا رہا ہوں اور کوچا کوچا کریا کریا پھرتا رہا ہوں کہ لوگ مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا پھر مجھے دیوانہ تصور کریں، اور میں اسی طرح اپنا دین سلامت لے کر موت کے دروازے سے گزر جاؤں۔ قطع کلام کی معذرت، یہاں آپ گفتگو اپنی جاری رکھیے۔ بڑا مطلب یہ کہہ دینا جملہ جو آپ نے فرما دیا آسان ہے کہ جملہ ادا ہو گیا، لیکن ذرا ویژولائز کیجئے کہ مطلب سلطان ہے ایک سلطنت کا، سلطان، پروٹوکول ہے، جاؤ حشر میں ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف جنگلوں میں گھومنا دیوانہ وار، مطلب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سفر پہ جب بندہ نکلتا ہے تو پھر شیطان بھی اپنے پورے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ان کو جو ہے وہ بزرگ کی شکل میں ملا اور کہنے لگا جس سفر پر جا رہے ہو بڑی تنگی کا سفر ہے، آزمائش کا سفر ہے، بھوک بھی لگے گی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، یہ تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، بالکل صحیح، یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ حالانکہ امام غزالی منہاج العابدین میں خوب بات کہتے ہیں، یار تمہارا دوست تمہیں کہہ دے کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا تو مان جاتے ہو نا، وہ دوست قسم اٹھا لے تو پھر اور اعتبار ہو جاتا ہے، وہ دوست خبر دے دے تو یقین کر لے تو سچا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں رب نے تو قسم اٹھا کے کہا تمہیں روٹی دوں گا، رب نے تو قسم ارشاد فرمائی ہے، خبر دی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر ہر جو جاندار ہے اس کے رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، اور اس سے اچھا دوست کون ہے؟ اور پھر اس پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو آپ نے جب اس بندے نے یہ بات کہی تو کہا کہ تو شیطان لعین ہو سکتا ہے، اور پھر سن لے اب اس سفر میں میں اور زیادہ اللہ کا ذکر کروں گا، پھر سفر میں اللہ کو اور زیادہ یاد کروں گا۔ یہ چلتے چلتے آپ نے سفر کیے، اور ایک دفعہ معتصم باللہ جو خلیفہ تھا اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ کیا مصروفیت ہے حضرت؟ پہلے تو خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کو ان کی دنیا اور آخرت وقف کر دی، اور میں آخرت میں دیدار الہی کی مصروفیت میں مگن ہوں۔ اللہ میری ایک ہی مصروفیت ہے، اللہ کا دیدار ہو۔ آخرت میں جب میں اٹھایا جاؤں، میری نگاہ اٹھے تو میں رب کے نور کو دیکھ سکوں، میں رب کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ مجھ پہ اپنی نوازشات فرمائے۔ اور پھر آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت رات کو کتنا سوتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے جس کی آنکھیں نم رہتی ہوں، جو گریاں کنا رہتا ہو، جس کے رخسار بھیگے رہتے ہوں، اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، میں رات کو ایک ہی مصروفیت میں رہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور بار بار اللہ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال دے، حالانکہ لمحہ لمحہ آپ کا جو ہے وہ یاد الہی میں گزرتا تھا، اللہ ہے، جن کا ایک ایک روحاں اللہ کے ذکر میں مست و مستغرق ہے، وہ بار بار ایک ہی بات کہتے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت کے راستے پر چلا دے، مجھے اپنی نافرمانی سے نکال دے۔ اور دیکھیں یہ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قلب میں ودیت کر دیتا ہے، چن لیتا ہے اس قلب کو، اس وجود کو، اس نفس کو، اس روح کو، لیکن ایک اور پہلو ہے کہ جو مشائخ کا کردار ہوتا ہے، وہ جو تربیت کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنا نور دینا چاہتا ہے تو نور بانٹنے والوں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی تار کے جو جوڑنے والے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب ورنہ ویسے تو یہ لائٹ بھی روشن نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی پیچھے کچھ کرنٹ چاہیے، تو ان کی تربیت کرنے والی عظیم ہستیاں حضرت فضیل بن عیاض، مکہ معظمہ میں جن کا شورا تھا، جن کا ڈنکا تھا، ان کے حضور پیش بھی ہوئے تو کس حال میں پیش ہوئے کہ شہرت ہو چکی تھی، 20 سال سے سفر کر رہے تھے، اس کے بعد مکہ میں پہنچے ہیں، اور ان کو مشائخ اور بڑے بڑے بزرگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ان کو کوئی اس وقت یہ تو چیزیں نہیں تھی کہ کوئی جانتا ہو کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، تو یہ قافلے سے بچھڑ کے مکے میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہوئے جب لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم ادھم بیچ میں آ رہے ہیں تو کہنے لگے دنیا دار سے ملنا چاہتے ہو؟ عجیب لوگ ہو، وہ تو دنیا پرست بندہ ہے۔ تو آگے سے انہوں نے اول فول کہنا شروع کر دیا، اور پھر جب وہاں سے ہٹے
تو کہنے لگے اپنے نفس کو اچھا ہوا نا استقبال کا شوق رکھتا ہے تو تمہیں کس طریقے سے جو ہے نا میں مکہ میں داخل یعنی یہاں بھی اپنے نفس کی تربیت اپنے نفس کی تربیت کے پھر اچھا روایات بتاتی ہیں کہ تمام علماء و مشائخ مکے سے نکل کے آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے، لیکن آپ نے اس استقبال میں بھی اپنے آپ کو عاجزی کے اندر رکھا اور پھر حضرت فضیل بن عیاض کے حضور رہے اور آپ مکہ کے اندر بھی مختلف لکڑیاں چنتے تھے، گھاس کاٹتے تھے اور اس کو بیچ کر آپ ان کے حضور رہتے تھے۔ حضرت عمران بن موسیٰ بن زید الرائی ان سے آپ نے تربیت پائی اور اس کے علاوہ آپ نے منصور سلامین سے تربیت پائی اور پھر حضرت سفیان ثوری بعض نے ان کو مشائخ میں لکھا ہے اور بعض نے ان کے جو ہے نا وہ مریدین اور تلامذہ میں لکھا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی آپ نے فیض پایا۔ اصل میں یہ فیض پا بھی رہے تھے، فیض دے بھی رہے تھے، یہ وہ ہستی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کیا کمال گفتگو ہو رہی ہے صاحب، بڑا مشکل ہوتا ہے آج تھوڑے سے نوٹ اگر جیب میں آ جائے نا، تھوڑے سے زیادہ نہیں، تھوڑے سے نوٹ اگر آ جائے نا، ان نوٹوں پہ ہمیشہ ہماری نگاہ رہتی ہے۔ ہر 4 دن بعد جو ہے اپنا بینک فون کر کے پوچھتے ہیں بینک بیلنس کتنا ہے، ان نوٹوں پہ نظر ہوتی ہے۔ ارے صاحب سلطنت چھوڑ دی میرے رب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا باطن کا سلطان بنایا، کیسا صوفیہ کا سلطان بنایا کہ آج آپ دیکھیے صدیوں کے بعد بھی جو ہے ان کا چرچا اسی انداز سے اتنی مٹھاس سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کیا بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیماری سے شفا یابی کا پرسکرپشن ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں اس پرسکرپشن کو عموماً جب بھی ابراہیم بن ادھم کا تذکرہ ہوتا ہے ضرور بیان کرتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ آپ مرض میں مبتلا ہیں تو آپ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ اچھا خدا نہ خواستہ اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں اور بہت پریشان ہیں کہ صاحب بہت گناہ کر لیے زندگی کے اندر، اپنے آپ کو غرق کر کے رکھ دیا گناہوں کی دلدل میں، کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، کیسے بچوں؟ فکر مت کیجیے، میں آپ کو ایک پرسکرپشن بتاتا ہوں اور اس کا کرکس آپ کو اس کا مفہوم بتلاتا ہوں، عمل کر لیجئے۔ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو گناہوں کی بیماریاں ہیں نا اس سے شفا یابی پالیں گے۔ اب پرسکرپشن کیا ہے؟ ایک شخص ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور میں بہت گناہوں میں مبتلا، بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھے 6 نسخے دیتا ہوں۔ کتنے؟ 6 نسخے دیتا ہوں، عمل کر لینا، گناہوں کی بیماری سے انشاءاللہ شفا یابی پا جائے گا۔ عرض کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب بھی تو گناہ کرنے کی سوچنا تو یہ سوچنا کہ میں اللہ سے دور ہٹ کے، یعنی اللہ کے سامنے سے ہٹ کے جو ہے گناہ کروں گا۔ فرمایا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر شاہد ہے، ہماری چارک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ وہ شاہد ہے تو اس کے باوجود بھی تجھے شرم نہیں آئے گی؟ پھر فرمایا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرنا تو اللہ کا رزق مت کھانا، یعنی اللہ کے رزق کو جو ہے چھوڑ دینا۔ عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں، وہ تو رزاق ہے، وہ رازق ہے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ جس کا رزق کھائے گا اسی سے نمک حرام، یعنی جس کا نمک کھائے گا اسی کی نمک حرامی کرے گا۔ فرمایا کہ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جب موت آئے، یعنی ملک الموت آئیں تو کہنا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں ذرا اچھا اعمال کر لوں، اس کے بعد میری روح قبض کر لیجیے گا۔ حضرت کیا بات کرتے ہیں، موت کا وقت مجھے معلوم ہی نہیں کب ہے، یعنی متعین کیا گیا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ اس بات کو نہیں جانتا کہ تیری موت کا وقت کیا ہے تو موت سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا چوتھی بات، یعنی چوتھا نسخہ یہ کہ جب تو قبر میں اتار دیا جائے اور منکر نکیر آئیں اور جب تجھ سے پوچھیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو کہنا ذرا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں ذرا سوالات کی تیاری کر لوں۔ عرض کیا حضور کیا بات کرتے ہیں، جب سوالات پوچھ لیے جائیں گے تو جوابات تو دینے ہوں گے۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ جوابات دینے ہیں تو جوابات دینے سے پہلے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ پھر فرماتے ہیں کہ پانچویں بات یہ ہے کہ جب تو محشر میں اٹھایا جائے اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور جس وقت اس سے سوال جواب ہو رہے ہو تیرے معاملات کے بارے میں، تو اللہ سے عرض کرنا یا اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، جا کر کچھ اچھے اعمال کروں اور لوٹ کر واپس آؤں۔ عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں، اس وقت تو موقع میرے پاس نہیں ہوگا۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ موقع نہیں ہوگا تو موقع سے پہلے اس موقع کو تلاش کیوں نہیں کرتا جو تجھے اچھائی کی طرف لے کے جائے؟ اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ جس وقت تیرے لیے یہ فیصلہ ہو جائے
کہ تجھے جہنم رسید کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ سے عرض کرنا یا اللہ مجھے اتنا موقع دے دے، اتنا موقع دے دے کہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو فیصلہ ہونے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ تجھے داخل جنت کر دیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتلایا ہے۔ ان 6 نسخوں پر عمل کر لیجئے۔ ایسا پرسکرپشن ہے صاحب، ایسا پرسکرپشن ہے کہ گناہوں کی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا یابی مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات، آپ کی مجاہدات، اور سب سے بڑی بات یعنی آپ دیکھیے صاحب، آج کوئی اگر مثال کے طور پہ کسی سیٹ پہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، مطلب 10-12 گریڈ کا آفیسر بھی اگر بیٹھا ہو، اپنے آپ کو جو پتہ نہیں وہ ابن الوقت سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی سلطان وقت۔ اور پھر عاجزی کا عالم یہ ہے صاحب کہ آپ جو ہے مطلب بالکل انتہائی عاجز ہو کے نظر آتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ ذرا ہم تصوف کے معیار کو بھی ڈسکس کریں۔ جناب، تصوف بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو فوکس کرتا ہے جو بندے کو ایمان کامل تک لے آئیں، جو بندے کو اعمال کے اس درجے پر کھڑا کریں کہ وہ بندہ رضائے الہی کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ تصوف اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے ایمان کو بھی کاملیت کے درجے سے نیچے رکھا ہوا ہے اور ہم نے اعمال کو بھی بڑا سطحی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تصوف والی چیزیں ہمیں تھوڑی سی اجنبی لگتی ہیں۔ اللہ، اب ایمان کامل کی کیفیت حضرت کی دیکھیں، آپ ہر وقت مغموم نظر آتے تھے۔ اللہ، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ مغموم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے تھے اگر تمہیں اس بات کا گہرا ادراک ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ، اور تم پر کتنی رحمت فرماتا ہے، اللہ، اور تمہیں وہ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ، تو تمہارے اوپر سے غم کی کیفیت کبھی بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ یعنی یہ تقوی کا معیار تھا۔ یہ دیکھیں اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ، اور کس محبت سے وہ نگاہ رحمت کرتے ہیں، تو ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی تو ہم پر اتنی رحمت فرمائیں، سبحان۔ اور جب ہمارے نبی قیامت والے دن مومنین پر فخر کریں گے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، ان میں ابراہیم بن ادھم کیوں نہ کھڑا ہو؟ تاکہ لوگ دیکھیں یار ابراہیم ادھم وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے دے رہا ہے۔ یہ وہ جگہیں تھیں جو ان آئیڈیل لوگوں کو، قوی الفطرت لوگوں کو اور دل و دماغ کے طاقتور لوگوں کو متوجہ کرنے پر آئیں۔ تو ابراہیم بن ادھم چونکہ اس لیول کے بندے تھے اس لیے ان کی کیفیتیں بڑی عجیب آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ، اس کے بعد ان کو رکاوٹوں پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ عبادت کی چاشنی میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ مذاکرہ لکھا ہے علامہ جامی نے کہ 4-5 صوفی آپس میں بیٹھے تھے، گفتگو یہی چل رہی تھی کہ یار یہ عبادات میں لذت، عبادات میں روحانی چاشنی اور عبادات میں روحانی مراتب کی ترقی کیوں نہیں آتی؟ تو سب نے فوکس کیا یار یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ عبادت کی چاشنی کو کھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا یہ تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ ہے نا وہ گرد و غبار میں ہٹا ہوا شخص آیا کعبۃ اللہ سے چمٹ کے دعا کر لپٹا ہوا دعا کر رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو وہ سب نے آپس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا یار آئندہ ہم رزق حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر کہیں بہت زیادہ بھی مجبوری پڑ گئی اور موت کے لمحات آ گئے تو کم سے کم شبہ والی چیز کھائیں گے۔ جب یہ معیارات یہ ہوں تو پھر تاثیرات کیوں پیدا نہ ہوں؟ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ سے جب پوچھا گیا جناب آپ بہت عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت میں کئی چیزیں تو بڑی نظر، ایک تو خلوص بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کو عبادت کا موقع ملے لگتا یہ ہے کہ دنیا کے ماحول میں کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش پر آپ کھڑے ہوں اور خدا سے آپ کا وہ ہم کلامی ہو رہی ہے، اتنی کیفیت آپ کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، اس کو داتا سے ہم نے نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بندے کا پہلا کام یہ کہ صحیح طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ کیا کہنے؟
جب بندہ صحیح طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے جی آپ تو پھر میرا ووٹ ہے نا، تو آپ تو میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص بصیرت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنے نفس کے عیوب، دنیا کی ساری شرارتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ اپنے نفس سے بھی بچتا ہے اور دنیا کی شر کی جگہ سے بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے میں اپنی خاص محبت ڈالتا ہے، اور اس محبت کے زور پر جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں جذبہ اطاعت ہوتا ہے، جذبہ استقامت ہوتا ہے. آپ جنید صاحب ذرا دیکھیں تو سے، آپ 9 سال جس غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے، ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جن کی بو علی سینا سے ہم کلامی رہتی تھی، وہ کہتے جی میں اس غار پر گیا، اس غار سے عبادت کی وجہ سے اتنی مشک آتی تھی کہ حیرانگی ہوتی تھی اللہ کا ایک بندہ کس خلوص سے عبادت کر کے گیا ہے کہ اب بھی تقوی اور طہارت کی خوشبو جو ہے وہاں بسی ہوئی ہے. اچھا یہ جو بات ہے، یہ وہی بات آ گئی کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لباس فاخرہ اتارا اور مہنگے ترین عطر اس زمانے میں. ظاہر ہے مطلب سلطان وقت اگر صرف آپ زیوم کریں کہ کتنے مہنگے ترین عطر استعمال کرتے ہوں گے تو مہنگے ترین عطر اس کو بھی ترک کر دیا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ظاہر کے عطر تھے، وہ ظاہر کی خوشبوئیں تھیں، لیکن جب باطن چمکا تو اللہ تعالیٰ نے باطن میں جو خوشبو پیدا کی کہ جہاں بیٹھے عبادت کی اور وہاں سے پلٹے تو وہ جگہ جو ہے اس میں وہ آپ کی خوشبو جو ہے بس ہی رہی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، ایک خاص جو مطلب واقعہ ہے میں چاہتا ہوں اس کی بھی ذرا توجہ کیجیے آپ، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب اپنے آپ کو مطلب جو ہے کہیں لیٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھنا. یعنی سلطان وقت ہے اور پھر وہ موقع آیا کہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو مسجد کے امام جو ہیں وہ آپ کو بے دخل کر رہے ہیں مسجد سے، اور پھر وہ ایک ملاقات جو آپ کی ہوتی ہے خاص طور پہ ایک شخص سے جو حمام میں موجود ہوتا ہے، وہ کیا تھا؟ پھر خارق عادات جو آپ کے معاملات وہ بھی ذرا بتائیے. جی اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو جب وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر کرامات بھی عطا فرماتا ہے، اور تواضع اور عجز و انکساری تو ان کی علامت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اور جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے کہ جب آپ ایک شہر میں سفر کے دوران جاتے ہیں اور ایک مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو امام مسجد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ باہر چلے جائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہے، مجھے رات کو یہاں رکنے دو. تو وہ کہنے لگا کہ یہاں تو اگر ابراہیم بن ادم بھی آ جائیں تو میں ان کو بھی رکنے نہیں دوں. اچھا اس کے ذہن میں وہ سلطان ہے. ہاں اس شخص کے ذہن میں اس وقت سلطان ہے. تو آپ نے کہا کہ میں ہی تو ابراہیم بن ادم ہوں. وہ اس نے نہ یقین کیا اور نہ آپ کی اس بات کو تسلیم کیا. تبدیل ہو چکا ہے. جی بالکل بالکل. تو اس نے کہا کہ نہیں جناب میں آپ کو نہیں رہنے دوں گا. مسجد کو بند کیا اور آپ کو لے جا کر وہاں جو ایک حمام مسجد کے باہر تھا جہاں پانی گرم کیا جاتا تھا، تنور لگا تھا، وہاں چھوڑ دیا اور خود چلا گیا. سخت سردی کے موسم میں آپ وہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ بوریے کا لباس پہن کے وہاں پانی گرم کر کے ڈیوٹی کرنے میں مشغول ہے، لکڑیاں جلا رہا ہے. تو اسے سلام کرتے ہیں تو پہلے تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر جواب نہیں دیتا، وہ تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتا ہے. تو آپ نے، وہ بھی کوئی صاحب حال بندہ تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی جواب دینے میں تاخیر کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی شش و پنج میں رہا کہ کہیں آپ کے ساتھ جواب میں مشغول ہونے میں اپنے جس کے میں ملازم ہوں اس کی ملازمت کے اندر کوئی غفلت مجھ سے نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ دائیں سے آتا ہے یا بائیں سے آتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں. یعنی اسے اپنے انجام کی فکر ہے اور وہ مولا سے لو لگا کے اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی کمائی تیری ہو جاتی؟ تو وہ کہتا ہے کہ 1 درہم اور 1 دانک جو ہے وہ میں کما لیتا ہوں. تو کہا کیا کرتے ہو؟ جو 1 دانک ہے اس کے ساتھ جا کر میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں، ان کو چیزیں. اور جو 1 درہم ہے وہ میرا ایک بھائی ہے جو وصال فرما گیا، اس کے اہل و عیال پہ میں یہ خرچ کرتا ہوں. وہ بھی کوئی صاحب حال بندہ اور وہ بھی بڑا کامل آدمی. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تیرا جو ہے وہ کیا تیرا سگا بھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کے لیے میں نے اسے بھائی بنایا تھا، اللہ کی وجہ سے وہ تعلق اور محبت تھی، وہ میں نبھا رہا ہوں. اور جو تعلق اللہ کی وجہ سے ہو اس کو جو بندہ نبھاتا ہے اسے بلند مقام ملتا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ گفتگو مزید فرماتے ہیں کہ کیا تو دعائیں کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اب ساری دعائیں چھوڑ دی ہیں، 20 سال سے ایک ہی
دعا مانگ رہا مانگ رہا ہوں ہوں کہ جو سلطان فقر ہیں، بہت بڑے، جنہوں نے بادشاہی کو چھوڑ دیا ہے اور جن کو دنیا ابراہیم بن ادم کے نام سے یاد کرتی ہے، کہیں میری ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے. کہا تیرے تقوی اور تیرے اللہ رب العزت سے محبت اور تیری اس مقام کی وجہ سے دیکھ مجھے میرے رب نے چلا کے آج تیرے پاس لے آیا، تیرا یہ شوق پورا ہوا. اور پھر دوسرا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پھر دریا کے کنارے بیٹھ کے کپڑے سی رہے ہیں، کوئی کپڑا سی رہے ہیں، اور وہ بندہ آتا اور کہتا ہے ابراہیم بن ادم سلطانی اور بادشاہی چھوڑ کے یہ کام کرنے میں مشغول ہے، تجھے کیا مل گیا؟ آپ نے پھر اسے یہ منظر اور نظارہ دکھانا چاہا کہ جو اللہ رب العزت کے گدا ہوتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہے. تو وہ جو سوئی تھی اس کو سمندر اور دریا میں ڈالا، تو پھر مچھلیوں سے کہا کہ مجھے میری سوئی واپس کرو، تو سونے کی سوئی منہ میں لے کے ہزارہ وہ نکل آئیں. تو آپ نے کہا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، تو پھر ایک جو مچھلی ہے وہ لوہے کی وہ سوئی لے کے نکلی اور آپ نے اسے پکڑ لیا اور ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہ دی. تو کہا کہ یہ تو میں نے تجھے تھوڑا سا نظارہ دکھایا ہے، میرے رب نے میرے اوپر بڑی بڑی مہربانیاں فرمائی اور مجھے اصل بادشاہی جو ہے وہ عطا فرمائی. یعنی جو اس کا ہو جاتا ہے قدرت پھر اس کی ہو جاتی ہے، پھر تصرف اس کا جو ہے کچھ اور ہوتا ہے. علامہ صاحب فائنلی کہ آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات جب میں ظاہر پڑھ رہا تھا تو آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی گفتگو جو ہے قلب پہ براہ راست واردات کرتی ہے. اور دیکھیں نا پریکٹیکلی اسپیکنگ، وہ کسی میں ایک شخص کا جملہ پڑھا تھا جو کہ اس نے بڑے تفاخر میں کہا تھا، اس بات سے میں ایگری نہیں ہوں جو میں جملہ ادا کر رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک آرگومنٹ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ زندگی کا فلسفہ وہ سمجھائے جو پہلے کامیابی کے پیڈسٹل پہ جا کے کھڑا ہو. کامیاب آدمی زندگی کا فلسفہ بیان کرے، میں اس کی بات سنوں گا، ادروائز نہیں سنوں گا، اس کی اپنی سوچ تھی. لیکن یہاں پریکٹیکلی اسپیکنگ بات سمجھ آتی ہے کہ سلطنت کو چھوڑا، اس پیڈسٹل کو چھوڑا، اس کرسی کو چھوڑا اور اس مقام پہ پہنچے، اور پھر وہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان وقت آپ کو بنا دیا صوفیہ کا. تو آپ کے ارشادات و تعلیمات براہ راست ایسا لگتا ہے کہ واردات قلبی کا جو سبب بن رہے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ یہ چونکہ سچے تھے عمل میں بھی، علم میں بھی اور اپنے کردار میں بھی، اور ان کی سچائی کے اندر اتنی رونق ہے کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ذکر کی تازگی محسوس ہو رہی ہے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہی یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی یہ ہستی گزری ہیں. اصل میں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ یہاں کہیں موجود ہیں. اصل میں یہ ان کی سچائی ہے. اور اللہ رب العالمین سے جو سچی محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ ان کے ذکر کو تر و تازہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ حی و قیوم ہے. اور اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد تو کرو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور اللہ حی و قیوم ہے اور اپنے یاد کرنے والے ذاکرین کو، محبت کرنے والوں کو ہمیشہ وہ یاد فرماتا ہے. اسی لیے آج صبح نور میں جب سلطان التارکین کا ذکر ہو رہا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی سی ہے، ایک لہر سی دوڑ رہی ہے. اور آپ کے ارشادات آج امت اگر اس پر غور کرے تو اس کے اندر ایسی رائے ہدایت ہے، ایسا نور ہے کہ زندگی کے تمام اندھیرے چھٹ جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتے ہو، زیادہ علم کی طلب رکھتے ہو. مختلف اسکالر کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو آپ نے کتنی کمال بات کہی کہ جو ہے اس پہ تو عمل کر لو. آگے دوڑتے ہو مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، اور جو ہے اس کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا اور اس نے تحفے میں آپ کو کچھ دراہم دی، تھیلی دی، دراہم سے بھری ہوئی تھیلی دی، اور فرمانے لگے میاں ہم غریب فقیروں کا مال نہیں قبول کیا کرتے. وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت میں تو بڑا امیر بندہ ہوں، بزنس چلتا ہے، کاروبار ہے، اور یہ پیسہ تو وافر ہے، اسی لیے تو آپ کو دینے آیا ہوں. تو کہا کہ ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں اور حاصل کرنے کی طلب ہے؟ تو کہنے لگا حضور وہ اور تو حاصل کرنے کی طلب ہے. تو کہتے مجھے تو طلب نہیں ہے. تو پھر غریب تو تم ہو نا، مجھے تو طلب ہی نہیں ہے، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تم غریب ہو، اپنے پاس رکھو، یہ اس کی حاجت تمہیں ہے، مجھے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ناموری کی خواہش رکھتا ہے میرا نام بلند ہو. آج اصل میں کہا جاتا ہے صوفیزم نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ میاں بیان کرنے والوں میں جب ناموری ہو تو پھر صوفیزم کہاں نظر آئے گا؟ کیا کہنے. آپ فرماتے کہ میاں ناموری کی اگر طلب ہو تو وہ بندہ اللہ
اللہ کے ساتھ سچا معاملہ نہیں کرتا. کیا کہنے سبحان اللہ. وہ اپنے کردار میں جھوٹا ہے اور اللہ اپنے نور کو سچے برتنوں میں ڈالتا ہے. کیا اچھی بات ہے. دل سچا ہو, پاک ہو, پاکیزہ ہو, تو پھر انوار الہی وہاں آتے ہیں نا. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے بخیل بندہ بھی کتنا عجیب ہے, اپنا مال دوستوں سے روکتا ہے اور جنت دشمنوں پر سخاوت کرتا ہے. یعنی ایسے ایسے لوگوں کو جنت ملے گی جن کو یہ دشمن تصور کرتا ہے, اور یہ بخل کی وجہ سے اس جنت سے محروم رہ جاتا ہے. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا دن روزہ رکھنا, نفلی روزہ, اور رات کو قیام کرنا اور اللہ رب العالمین کا قرآن اپنے نوافل میں پڑھنا, یہ ترک کر دے بندہ اور صرف روزی حرام کھانا شروع کر دے, تو جو نقصان روزی کرتی ہے وہ یہ نفلی عبادت ترک کرنے سے نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, مال جو ہے نا وہ لوٹتا ہے, لوگوں کی جو ہے نا وہ وراثتوں پہ قبضہ کرتا ہے, اور پھر ایک محفل میلاد کر دیتا ہے, 4 دیگیں کر دیتا ہے, تو اس کی یہ دیگیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کو یا کوئی بھی نیکی کا کام کر دیتا ہے, کوئی بھی نیکی کا کام ہے, کسی بھی طرح وہ کرتا ہے, مطلقاً کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے. لیکن وہ روزی کے معاملے میں اگر وہ احتیاط نہیں کرتا تو روزی کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا, حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے جو بندے کے دل سے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, کیا کمال شخصیت. بس دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ہم سب کو, یعنی ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو, حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم نصیب فرمائے. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے بہت اسموگی ویدر اس وقت ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم فرمائے, اور ہم خاص طور پہ جو حکومت ہے ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے صاحب کہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. دھند اور موسمی اثرات سے حفاظت کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتلاتے ہیں. دھند اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیں اور کلمہ شریف کا مسلسل ورد کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا. حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص حقیقی آرام چاہتا ہو وہ دنیا داری کا خیال دل سے نکال دے, اس کو دنیا میں بھی سکون میسر آئے گا اور بروز قیامت حقیقی راحت نصیب ہوگی. روزنامہ 92 نیوز میں آج من ضرور پڑھیے گا حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.